السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ناظرین، آج ہم آپ کے لیے نماز کے مختلف 25 فضائل لے کر آئے ہیں جو بہت ہی زبردست فضائل ہیں۔ یہ فضائل سنیں گے تو انشاءاللہ نماز کا شوق پیدا ہوگا، اور اس کے متعلق 2 حدیثیں بیان کروں گا جو آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور بے حساب درود و سلام ہو سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور بے شمار رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب اور تمام مسلمان پر۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق ہے، سخت گنہگار و عذاب نار کا حقدار ہے۔ نماز ہمارے لیے انعام ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں، تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ نماز کے متعلق 25 فضائل۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز سے بے حیائی اور برے کام سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کشاتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ یہ جو فضیلت ہے ہر مشکل کام کو آسان بناتی ہے، اور ہم کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ زمین سے دینار نکالنے والا نمازی۔ حضرت ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ وار ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا۔ میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کھچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہے؟ تو اس نے بتایا نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا یہ بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں
کہ میں اس کی حقیقت جانوں۔ لہٰذا جب دن شروع ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اس سے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور جاتے رہا، یعنی راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مکان پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رقوع بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں ہی وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، جب چور نے نماز پڑھی، حضرت رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی کی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر لے، وضو کر کے میرے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا
اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ شہری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو میری ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ اپنے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔